اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن سورہ نمبر 62 الجمعہ آیت نمبر 9 ترجمہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے الفاظ میں سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت یعنی سورہ جمعہ اس دن کے نام سے موجود ہے۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ گو کہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے بچے، مریض اور خاتون کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راوی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ممبر کی لکڑی یعنی اس کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ صحیح مسلم۔ جمعہ مغفرت کا دن۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قبولیت کی ساعت۔ جمعہ کا دن ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ ہر جائز دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ اس کو وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس ساتھ میں مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں صحیح مسلم نے یہ الفاظ مزید نقل کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ساعت بہت تھوڑی ہوتی ہے، جمعہ کے لیے جلدی آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جگے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو کہ چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کہ 5ویں نمبر پر گیا تو اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے بار آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تب صرف نماز کا ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے لیے اول وقت جانا ہی ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت ہمارے نام اعمال سے جمعہ ہی نہ ملے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا۔